خبر شامل کرتے ہیں ہب بلوچستان سے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما میر اکرم عرانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہب کو منشیات کا گڑھ بنایا گیا ہے، جس سے ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہب کابوس ہوٹل کے قریب آسکانی مارکیٹ میں چھالے ڈپنگ کا کاروبار سرعام پولیس اور ضلع ہب انتظامیہ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہب میں بھی ٹرمینل بنایا گیا جو کہ چمن سے لوڈ بس چھالے منشیات لا کر یہاں جمع کرتے ہیں۔ ہر دن یہاں لاکھوں کروڑوں کی مالیت کا چھالیہ منشیات ڈپنگ کر کے ہب شہر اور کراچی میں مختلف اڈوں میں بآسانی سپلائی کرتے ہیں۔ ہب شہر منشیات اور دیگر غیر ملکی اشیاء کا گڑھ بن چکا ہے تاکہ ہماری نئی جنریشن منشیات کی اس موذی لت سے بچ سکے۔ مزید دیکھتے ہیں محمد حنیف جمالی کی اس رپورٹ میں۔ سر السلام علیکم۔ سر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہب منشیات کا گڑھ بن چکا ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی سربراہی میں چل رہا ہے؟ کون ان کو چلا رہا ہے جو یہ ہماری نئی جنریشن تباہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بہت مہربانی، آپ کو شکریہ۔ تو یہ کرنے والا کر رہا ہے، جو ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے بلوچستان کے وزیر داخلہ سے لے کر تک کسٹم میں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور کسٹم میں نے ریسرچ کیا، ایک بندے ہیں، اس کا نام ہے انٹیلیجنس کسٹم حنیف کورد، انسپیکٹر ہے۔ یہ تختان سے لے کر تک یہاں ہفچو کی مال پہنچا دیتے ہیں، اور پرسوں ترسوں کابوس ہوٹل کے پیچھے آسکانی مارکیٹ میں کروڑوں اربوں روپے کی مال برآمد ہوئی، اور یہ مختلف مال تھے، لیکن گورنمنٹ کے خزانہ میں 1 روپے جمع نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کر رہا ہے، اور یہ پوسٹ سرعام کر رہا ہے، اور یہ ہمارے بلوچ قوم کی نسل کی تباہی ہے، ایک فرد کی تباہی نہیں ہے کہ ہم فائدہ کرتے ہیں، ہم پیسہ کماتے ہیں، لیکن پیسے کمانے کی نہیں ہے۔ یہ شخص ہمارے بلوچ قوم کی دشمن ہے، یہ بلوچستان کی سرزمین کی دشمن ہے، یہ بلوچستان کی مٹی کی دشمن ہے۔ اس کو ہم درخواست کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر داخلہ سے کہ کینڈلی خدا کے لیے یہ کاموں سے رکنا چاہیے، اور اب ان لوگوں سے بحث سے بہت دور ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، میں جسٹس پاکستان درخواست کرتا ہوں، میں آرمی چیف، جو میں اس کو مبارکبادی دینے سے پہلے بھی مبارکبادی ابھی بھی دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں اور عزت دیں، وہ بلوچستان میں دورہ کریں اور اس چیزوں کی پوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں تک ہمارے بھلائی ہو جائے۔ شورکوٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، شورکوٹ کے نجی اسکول میں فن فیئر کا انعقاد۔ بڑی تعداد میں طلبہ اور اساتذہ شریک ہوئے۔ فن فیئر کے موقع پر طلبہ کی جانب سے مختلف سٹالز لگائے گئے۔ اس موقع پر ادارہ کے پرنسپل کا کہنا تھا کہ فن فیئر کا مقصد طلبہ میں غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ فن فیئر کے انعقاد میں اسکول اساتذہ کی محنت شامل ہے۔ اس موقع پر طلبہ کے والدین اور سماجی شخصیات نے فن فیئر کی سرگرمیوں کو خوب سراہا اور آئندہ ایسی تقریبات کے انعقاد جاری رکھنے کی بھی خواہشات کا اظہار کیا۔ کراچی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، سندھ نیشنل پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین رمضان بلدین نے کہا ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والے سہراب گوڑ ٹاؤن کو منتخب نمائندوں نے نظر انداز کیا ہے۔ سہراب گوڑ ٹاؤن میں کھیلوں کے میدان نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل منشیات اور چوری ڈکیتیوں میں اپنی زندگیاں داؤں پر لگا بیٹھے ہیں، جس کی ذمہ دار حکومت سندھ اور PS99 سے منتخب PTI کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ہیں۔ رمضان بلدین نے کہا ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ 4 سال پیپلز پارٹی وائس چیئرمین یونین کونسل 31 میں منتخب ہوئے اور اس حلقے سے PTI کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اس حلقے سے منتخب ہوئے، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے سہراب گوڑ ٹاؤن کے سندھی آبادیوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سہراب گوڑ ٹاؤن کے 8 ہیوسز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی بندش، پینے کا صاف پانی، صحت، تعلیم اور روڈ راستوں کا فقدان ہے۔ 15 سالوں سے سندھی گوٹھوں میں ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے سہراب گوڑ ٹاؤن کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اور PTI نے سندھی گوٹوں میں ترقیاتی کام کرنے کی بجائے مچھر کالونی، محمدی گوٹ، یسرف گوٹ میں ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے سہراب گوڑ ٹاؤن کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا ہے۔ اس حلقے میں چوریاں، ڈکیتیاں، پانی چوری، منشیات فروشی کا کاروبار بھی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ رمضان بلدین نے کہا ہے کہ سہراب گوڑ ٹاؤن میں گیس، بجلی سمیت بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں تو جلد سندھ نیشنل پارٹی احتجاجی تحریک شروع کرے گی۔
خبر شامل کرتے ہیں سید والا سے۔ ہمارے نمائندہ ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق سرپرست اعلیٰ میڈیا اتحاد رائے قاسم مشتاق کھرل کی سید والا کے نواحی گاؤں کینڈا کالونی سے ملک شہزاد عمران کی رہائش گاہ پر آمد۔ اس پر تفصیلات کے مطابق سینئر نائب صدر ملک سجاد حسین شیخ، محمد صدیق، ملک شہزاد عمران، بابو، پاکستان راؤ ہمایوں طارق لطیف نے آنے والے مہمانوں کا والہانہ استقبال اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اس موقع پر رائے قاسم مشتاق کا کہنا تھا کہ میڈیا اتحاد گروپ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی نہیں ہے، یہ گروپ انسانیت کی خدمت اور غریبوں کی آواز بننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہالپور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی ہدایت پر مسیحی عبادت گاہوں پر ہونے والی عبادت کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، سینکڑوں پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی پر تعینات، چھتوں پر بھی مسلح پولیس ملزمان کو تعینات کیا گیا۔ شرپسند عناصر پر نظر رکھنے کے لیے سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا۔ متعلقہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی طرف سے سیکیورٹی پلان کے مطابق ڈیوٹی چیکنگ اور بریفنگ مسیحی برادری سمیت تمام شہریوں کی حفاظت ہماری اولین فرائض میں شامل ہے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہالپور نواز بکر شہید پولیس ڈرائیونگ اسکول حاصل پور کے مارننگ ایوننگ کے موٹر سائیکل، موٹر کار اور جیپ کے بیچ نمبر 7 کی ٹریننگ مکمل، اسٹوڈنٹس میں اچیومنٹ سرٹیفکیٹس تقسیم۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور کم علمی اور ناتجربہ کار ڈرائیورز کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مہلک حادثات سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ اسکول میں بہترین تربیت اور شہریوں کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح بہالپور میں بھی شہریوں کو بہترین تربیت دینے کے لیے نواز بکر شہید پولیس ڈرائیونگ اسکول حاصل پور کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر صبح شام 2 شفٹوں میں اسٹوڈنٹس کو موٹر سائیکل، موٹر کار کے علاوہ ایل ٹی وی کی بہترین تربیت دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں 2 ہفتہ مشتمل ٹریننگ کے موٹر سائیکل، موٹر کار اور جیپ کے بیچ نمبر 7 کی ٹریننگ مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے اچیومنٹ سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ اب تک 93 امیدوار سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں۔ بیچ نمبر 8 کی ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے۔ ٹریننگ کے دوران پہلے مرحلے میں اسٹوڈنٹس کو پہلے اسکول کے ٹریک، دوسرے مرحلے میں مصروف روڈز پر پیشہ ورانہ انسٹرکٹرز کے ہمراہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس میں گاڑی چلاتے وقت اعتماد میں اضافہ ہو، اور کورس کے آخر میں اسٹوڈنٹس کا تحریری اور عملی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اسکول کے اسٹاف نے ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کرنے والوں کو دن اور شام کے اوقات میں مرحلہ وار مکمل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی مینٹیننس، جس میں ٹریفک سائن بورڈز، روڈ سیفٹی اور قانون کی پاسداری، اچھے ڈرائیورز کی خصوصیات بھی سکھائیں۔ اچھی اور بہترین کارکردگی کے مظاہرہ کرنے والے افراد کو اچیومنٹ سرٹیفکیٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ ننکانہ صاحب سے ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق چودھری احمد رضا کلو چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل ننکانہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی وژن کے مطابق عوام کی خدمت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز وارا-بٹن کے سی او نوید احمد صاحب کے ساتھ تمام تاجر ایسوسی ایشن وارا-بٹن کی میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں انکروچمنٹ کے حوالے سے تمام تاجر ایسوسی ایشن کے صدور نے شرکت کی، جس پر چودھری احمد رضا کلو چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل نے کہا کہ وارا-بٹن سمیت ضلع ننکانہ صاحب کی ہر بستی، گاؤں، شہر میرا اپنا گھر ہے اور ننکانہ صاحب کے تمام مسائل کو اپنے مسائل سمجھتا ہوں۔ سی او وارا-بٹن نوید احمد سیلانی اور چودھری احمد رضا کلو چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل نے کہا کہ جلد وارا-بٹن کی عوام کے لیے ایک پارک بنایا جائے جو کہ وارا-بٹن کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ کوشش کریں گے کہ وارا-بٹن کو ماڈل سٹی بنائیں گے۔ اس موقع پر غلام قادر علوی چیئرمین کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ رائے محمد امین فوکل پرسن نے شرکت کی اور اپنی اپنی تجاویز پیش کیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ چانڈیہ اتحاد پاکستان کے سینئر ممبر صدام حسین چانڈیو کے بڑے بھائی زوار قاسم علی چانڈیو کو عمرے کی ادائیگی پر چانڈیہ اتحاد پاکستان کے سینئر ممبر سید علی چانڈیو، محمد یعقوب چانڈیو، وقار احمد چانڈیو اور عرفان علی چانڈیو نے زوار قاسم علی چانڈیو کی رہائش گاہ پر جا کر عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ ہمارے نمائندہ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کرسمس ڈے اور نیو ایئر نائٹ پر فروخت ہونے والے بارود پٹاخے بڑی تعداد میں برآمد۔ سٹی پولیس کوٹ ادو نے شہر کے وسط سے لاکھوں روپے مالیت کا خطرناک بارود آتشی سامان پٹاخے برآمد کر لیے۔ سٹی پولیس کی بروقت کارروائی نے کپڑے کی مارکیٹ کو کسی بڑے حادثے سے بچا لیا۔ ایس ایچ او سٹی جام سجاد حیدر نے سلیم، لکھا امجد، اے ایس آئی اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس نے عارف خان اور محمد طلحہ نامی بارود کے سپلائرز کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او کوٹ ادو تنویر احمد ملک نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مزید کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ دونوں سپلائرز کافی عرصے سے شہر کی مین مارکیٹ میں بارود سپلائی کر رہے تھے، جو مختلف دکانوں سے پٹاخوں کی صورت میں چھوٹے بچے بھی خریدتے ہیں۔ مین کپڑا مارکیٹ میں بارود پھٹنے سے کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔
پاک پتن کے نواحی علاقہ 63D سکندر چوک میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گٹروں کا گندا پانی گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ اہل علاقہ کو مختلف بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہم پاک پتن سے ہمارے بیورو چیف سیٹھ ظفر اقبال کی رپورٹ۔ آج کے جدید دور میں بھی پاک پتن سکندر چوک 63D کی عوام بنیادی سہولت سیوریج سسٹم سے محروم ہے۔ 63D اور محلہ حافظ آباد میں گٹروں اور گھروں کے گندے پانی سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے اہل دے یرکان، ٹائیفائڈ، ملیریا، ہیپاٹائٹس سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں اور مزید خطرناک وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ جبکہ اسی گاؤں میں گندے پانی کا تالاب مچھروں کی وحشی نسل کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں جانے والے ننھے منھے طلباء کو گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تالاب میں گندا پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے زیر زمین پانی بدبودار اور نکارا ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے اہل دے کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کے لیے کئی دفعہ ہمارے جو یہاں کے مقامی نمائندے ہیں، جیسا کہ MPA صاحب ہیں ہمارے یہاں پہ، میاں فروخ ممتاز خان مانے کا، جو اس وقت ماشاءاللہ گورنمنٹ میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے نا کئی دفعہ ہماری ریکویسٹ کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی کوئی جو ہے نا اس بات کا اثر نہیں لیا، نہ ہی ہمارے مسائل انہوں نے کبھی حل کیے یہاں پر۔ یعنی پتہ نہیں یہ کون آ کے کرے گا، کوئی تیسری مخلوق آ کے یہاں پہ کرے گی ہمارا یہ کام، ٹھیک ہے؟ تو ووٹوں کا جب ٹائم آتا ہے تو یہ سارے جو ہے نا لوگ ووٹ لینے کے لیے یہاں پر آئیں گے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو ہے نا ان کو یاد آ جائے گا کہ ہم کسی جو ہے نا کوئی یہاں پر لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ووٹوں کے حوالے سے تو یہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی جو ہے نا الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے جو ہے نا وہ سینگ غائب ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہم متعدد بار متعلقہ MPA، MNA اور ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن آج تک اس معاملے کی سنوائی نہ ہوئی، جس سے ہمارے بچے، بوڑھے اور خواتین موذی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ مزید اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کے دنوں میں ہمارے نمائندوں کو ہماری یاد آ جاتی ہے، لیکن ہمارے مسائل جوں کے توں ہیں، اس لیے اس دفعہ اہل علاقہ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم ووٹ بھی اسی کو دیں گے جو ہمیں سیوریج سسٹم دے گا۔ شہروں میں گملوں اور ٹائروں میں کھڑے پانی کو تو صاف کروایا جاتا ہے، لیکن گاؤں میں اتنا بڑا تالاب جو ڈینگی مچھروں کی آماجگاہ بن چکا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ اور متعلقہ حکام اس تالاب کو فی الفور ختم کر کے سیوریج سسٹم بحال کریں تاکہ آنے والی نسلیں موذی امراض سے بچائی جا سکیں۔ حاصل پور سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ہماری نمائندہ محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق بغیر منظوری حاصل پور پرانا میں رحمانی برادری کا متوقع ورکر کنونشن، برادری اختلافات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا خدشہ، نقص امن کا خطرہ، مقامی انتظامیہ سے نوٹس کی اپیل۔ تفصیل کے مطابق باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے اور سیٹھ ثناء اللہ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ حاصل پور اولڈ میں رحمانیہ والا ڈیرہ میں 18 دسمبر کو ہونے والے ورکر کنونشن میں آپسی برادری اختلافات کی وجہ سے شدید لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے اور نقص امن کا بھی خطرہ ہے۔ یاد رہے کہ ورکر کنونشن مقامی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو تمام تر ذمہ داری مقامی انتظامیہ کی ہوگی۔ مقامی انتظامیہ حاصل پور سے فوری نوٹس کی اپیل ہے۔ سمندری سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سمندری میں آج 18 دسمبر کسان ڈے منایا جا رہا ہے۔ کسان خوشحال، سرسبز پاکستان کی علامت ہے۔ کسانوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، کھاد کی کمی، ڈیزل مہنگا، ناقص بیج سے پیداوار میں کمی، کسانوں کو جدید زرعی آلات کی عدم دستیابی کا سامنا ہے۔ 65% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ حکومت ریلیف فراہم کرے تو پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منجن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر شیخ عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق DPO بہاول نگر محمد عیسیٰ خان سکھیرا کے چارج سنبھالتے ہی منجن آباد میں اپنی پہلی کھلی کچہری کے ثمرات عوام تک پہنچانا شروع ہو گئے ہیں۔ منجن آباد میں کھلی کچہری کے دوران عبدالستار نامی ایک متاثرہ شخص نے DPO بہاول نگر محمد عیسیٰ خان سکھیرا کو ایک درخواست گزاری کی، جس میں اس کی بھینس کی برآمدگی کی استدعا کی گئی تھی۔ DPO نے SHO ماجد اقبال کو 24 گھنٹے کے اندر بھینس برآمد کر کے عبدالستار کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ SHO ماجد اقبال نے عمل درآمد کرتے ہی بھینس برآمد کر کے اس کے حوالے کر دی۔ متاثرہ شخص عبدالستار شکریہ ادا کرنے DPO آفس پہنچ گیا۔ DPO محمد عیسیٰ خان سکھیرا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں مالا پہنائی اور بہاول نگر پولیس اور DPO بہاول نگر زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر DPO کا کہنا تھا کہ عوام کو فوری انصاف فراہم کرنا ہی پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرہ سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق صدر گوگیرہ میں گزشتہ روز حمزہ انسٹی ٹیوٹ میں ایک روز ریسکیو 1122 ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو ٹیم اوکاڑا میں محمد اشرف، محمد ابرار، محمد احسن اور خالد حسین نارا شامل تھے۔ ریسکیو ٹیم اوکاڑا کی آمد پر حمزہ انسٹی ٹیوٹ کے ہیڈ غلام عباس اور دیگر انتظامیہ نے خوش آمدید کہتے ہوئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور ایک روز تربیتی ورکشاپ میں طلبہ اور اساتذہ کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی، ہنگامی صورتحال میں بلیڈنگ کنٹرول، CPR، سونٹ لگانے
جانے اور دیگر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے خصوصی تربیت دی گئی۔ اس سیشن کے اختتام پر ریسکیو 1122 اوکارا ٹیم کی جانب سے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس پر حمزہ انسٹی ٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے 100% نتائج ملنے پر ریسکیو ٹیم نے حمزہ انسٹی ٹیوٹ کے ہیڈ غلام عباس چودھری دیگر اسٹاف کو بچوں کو قابلیت پر مبارکباد پیش کی۔ حمزہ انسٹی ٹیوٹ کے ہیڈ غلام عباس اور دیگر انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو 1122 اوکارا ٹیم کے سروسز کو سراہا گیا اور ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ ہمارے نمائندہ امانت علی کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے کارکنان نے کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی اور بھارتی وزیر اعظم کا پتلا نظر آتش بھی کیا۔ ریلی میں ہندوستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے نائب صدر سابق MP چودھری اعجاز احمد سماع نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر پوری قوم ایک پیج پر ہے۔ ہمارے قائد بلاول بھٹو کی ہندوستان کے خلاف تقریر حقائق پر مبنی ہے، اس لیے انڈیا آگ بگولا ہوا ہے۔ ریلی لاہوری دروازے سے شروع ہو کر کچہری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔